یہ چائے رکھ کر میرے قریب آ۔ فرحاد ملک اسے گہری نظروں سے تکتے بولا۔ اس کی معنی خیز نظریں سمجھ کر وہ مرنے کو ہوئی۔ آپ میرے مالک ہیں، میں آپ کی نوکرانی ہوں، میں کیسے آپ سے بغیر شادی کے ازدواجی تعلق بنا سکتی ہوں؟ وہ اپنے قدم پیچھے لیتے بولی، لیکن مجھے تمہارے ساتھ رات گزارنی ہے تاکہ کوئی اور تم پر اپنی چھاپ نہ چھوڑ سکے۔ تمہارے جسم پر میرا حق ہونا چاہیے۔ امی، آج سے آپ کام نہیں کریں گی، میں آپ کے حصے کا کام کروں گی حویلی میں جا کر۔ مہر اپنی ماں کو بیڈ پہ نیم دراز لیٹے دیکھ کر بولی۔ اس کی ماں کو کینسر تھا جو کہ لاسٹ سٹیج پر پہنچ چکا تھا، اور ان کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ ان کا اچھے سے علاج کروا سکتی۔ اوپر سے حویلی بھی اگر اس کی اماں نہ جاتی تو وہ لوگ ان کی آمدنی بھی بند کر دیتے، اور مہر ایسا نہیں چاہتی تھی کیونکہ اسے اپنی ماں کو زندہ رکھنا تھا۔ اس کے لیے اگر اسے نوکری بھی کرنی پڑتی تو وہ اپنی انا کو سائڈ پہ کرتے ہوئے کر ہی لیتی۔ بیٹا، میں تمہارے وہاں جانے کے حق میں نہیں ہوں کیونکہ وہاں زیادہ تر لڑکے ہیں، لڑکیاں کم ہیں، اور تم تو جانتی ہو حویلی کے مردوں کی فطرت۔ اگر ان میں سے کسی نے تمہارے ساتھ کوئی غلط حرکت کرنے کی کوشش کی تو میں تو مر ہی جاؤں گی۔ اس کی ماں اپنی بہتی ہوئی آنکھوں سے اس کی جانب دیکھتے بولی۔ ان کی بھی مجبوری تھی، ان کا شوہر 5 سال پہلے ہی انتقال کر چکا تھا، تب سے وہ اس حویلی میں ملازمت کر رہی تھیں۔ اب ان کا کوئی بھی نہیں تھا سوائے مہر کے۔ اماں، آپ کوئی اعتراض نہیں کریں گی، میں آج جا رہی ہوں کام پر، تو بس جا رہی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ ان کے ماتھے پر لب رکھ کے انہیں ناشتہ کروا کے ان کی جگہ حویلی چلی گئی کام کرنے کے لیے۔ یہ ملکوں کی حویلی تھی جہاں ہر ایک انسان میں بلا کا غرور تھا۔ یہاں 2 بھائی شازم ملک بہروز ملک اپنی بیوی شازمہ ملک اور فوزیہ ملک کے ساتھ رہتے تھے۔ ان کی ایک بیوہ بہن جمائمہ بھی ان کے ساتھ ہی رہتی تھی، جن کی ایک بیٹی شینا تھی۔ شازم ملک کے 2 بیٹے فرحاد ملک، بہرام ملک، اور ایک بیٹی عالیہ تھی، جبکہ بہروز ملک کی 2 بیٹیاں نور، عائشہ اور ایک بیٹا اسجد تھا۔ اس حویلی میں ہر کوئی اپنے کام سے کام رکھتا تھا، مگر اگر عورتوں کی بات کی جاتی تو انہیں ایک دوسرے کے معاملے میں ٹوہ لینے کی بہت عادت تھی۔ وہ گھبراتے ہوئے حویلی میں داخل ہوئی جہاں پر شازمہ ملک کروفر سے بیٹھی ہوئی تھی، اور اوپر سے نیچے تک اسے گہری اندر تک اترتی نظروں سے دیکھنے لگی۔ تم کون ہو لڑکی، اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ زیرک نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی، جب وہ گلا کھنکارتے ہوئے بولی، میں آمنہ کی بیٹی ہوں، ان کی طبیعت خراب ہے، اب سے میں ہی ان کی جگہ یہاں کام کروں گی۔ وہ اس کی بات پر اٹھ کر اس کے قریب آئی اور اس کی ٹھوڑی کو اٹھاتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا۔ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ وہ بلا کی خوبصورت تھی۔ ایک نوکرانی اتنی خوبصورت کیسے ہو سکتی تھی؟ وہ سوچ کے رہ گئی اور سر جھٹکتی ہوئی اپنی جگہ پر دوبارہ جا بیٹھی۔ ٹھیک ہے، جاؤ سائمہ، اس کو کام سمجھا دو، اسے کیا کیا کرنا ہے۔ اور لڑکی، یہ بات یاد رکھنا، تمہیں جتنی دفعہ لڑکوں کے کمرے میں بلایا جائے گا تمہیں جانا پڑے گا، کوئی انکار کا جواز مجھے نہیں سننا۔ یہ کہتے ہوئے وہ اندر جا چکی تھی۔ پیچھے سائمہ ہی اسے سارے کام بتانے لگی۔ جب سائمہ نے اسے اسجد ملک کے کمرے کی صفائی کرنے کا کہا، پہلے ہی دن اسے چھوٹے صاحب کے بیٹے کا کمرہ صاف کرنے کا کام مل چکا تھا۔ وہ ڈرتی ڈرتی وہاں گئی۔ احتیاط سے لڑکی، کوئی ایک بھی چیز توڑنا مت، غلطی سے بھی، کیونکہ یہاں کے مالک بہت غصے والے ہیں۔ اگر تم نے کام خراب کیا تو یقیناً وہ تمہارے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کریں گے، اور ویسے بھی تمہیں اپنی ماں کا علاج کروانا ہے۔ اگر وہ کچھ کہیں بھی تو چپ چاپ سہ لینا، سمجھی تم؟ وہ اس کو سمجھاتی ہوئی وہاں سے جا چکی تھی، جبکہ وہ چپ چاپ اس کا کمرہ صاف کرنے لگی۔ ابھی اسے کمرے کی صفائی کرتے ہوئے 10 منٹ ہی گزرے تھے جب دبے قدموں کوئی اس کے پیچھے آیا اور کسی نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے نزدیک کھینچا کہ اس کی چیخ ہی نکل گئی۔ اگلے ہی لمحے وہ اسے جھٹکے سے پلٹتے دیوار سے لگا چکا تھا اور اس کے اطراف میں ہاتھ جماتے ہوئے پوچھنے لگا، جبکہ وہ خوف سے پھیلی ہوئی آنکھوں سمیت اس آنے والے شخص کو دیکھ رہی تھی جو اس کمرے کا مکین تھا۔ کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ بتاؤ مجھے۔ وہ اسے زیرک نگاہوں سے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا، مگر اسے یہ کہنا مشکل لگا تھا کہ اس کی آنکھیں نہایت گندی تھیں۔ میں آمنہ کی بیٹی ہوں، آج ہی آئی ہوں یہاں کا کام کرنے کے لیے، پلیز مجھے جانے دیجیے۔
میں صفائی کرنے آئی تھی، وہ کپ کپاتی ہوئی آواز میں بولی۔ ماتھے پر پسینہ چمکنے لگا، جبکہ اسجد ملک نے گہری نگاہوں سے اسے دیکھتے اس کے ماتھے سے پسینہ اپنی انگلی کے پوروں سے صاف کیا اور اس کے کان میں سلگتی سی سرگوشی کرتے ہوئے بولا، صرف کام ہی کرنے آئی تھی یا کچھ اور بھی؟ اس کی دہکتی ہوئی سانسیں محسوس کر کے اس نے اسے دھکا دیا اور دروازے کے قریب جا کر کھڑی ہو گئی۔ پلیز، میں ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں، میں واقعی کام کرنے کے لیے آئی تھی، اس نے آنسو بہاتے ہوئے کہا، جب وہ ایک ایک قدم اس کی طرف اٹھانے لگا۔ وہ جان چکی تھی کہ اب اس کی عزت یہاں سیف نہیں تھی، اس لیے وہ باہر بھاگ چکی تھی، جبکہ اسد ملک اس کے ہاتھ سے نکل جانے پر ہاتھ ملتا ہی رہ گیا۔ وہ تو اس کو اپنی دوسری ملازمہ نائلہ سمجھ کر اس کے قریب آیا تھا، جو جوان اور حسین تھی اور اس کے کمرے کی صفائی کرتی تھی۔ اس کے کمتر ہونے کے باعث وہ اس کے ساتھ رات رنگین کر لیا کرتا، مگر آج جب اس نے یہ دیکھا کہ ایک لڑکی اس کے کمرے میں کام کر رہی ہے تو وہ اسے نائلہ سمجھ کر اسے اپنی آغوش میں بھر چکا تھا۔ مگر اس لڑکی کو دیکھتے وہ چونکا تھا، جو نائلہ تو نہ تھی، مگر یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ وہ نائلہ سے 1000 درجے حسین تھی، اور اس حسین لڑکی پر اب اس کا دل آ گیا تھا۔ آخر اس کو کیسے اپنی مٹھی میں کیا جائے؟ وہ اپنی ٹھوڑی خروچتے ہوئے سوچنے لگا، اور یہ سوچتے اس کی آنکھوں میں چمک ابھری، کیونکہ اب سے وہ لڑکی یہیں کام کرنے والی تھی۔ یقیناً اس کا ٹاکرا اس لڑکی سے ہوتا رہنے والا تھا۔ وہ بھاگ کر باہر تو آ گئی، اس کا سانس بری طرح پھول چکا تھا۔ وہ ڈر گئی تھی، اس کی ماں ٹھیک کہتی تھی، یہاں کے مردوں کی نیت ٹھیک نہیں تھی۔ وہ فوراً سے کچن میں آ گئی، پھر کچن کا کام کرنے لگی، جبکہ سائمہ نے زیرک نگاہوں سے اس کا یہ بکھرا انداز دیکھا۔ خیر تو ہے لڑکی، اتنی بھی کیا جلدی ہے، کمرے کی صفائی ہو گئی؟ وہ کپ کپاتے ہوئے ذرا اس بات میں سر ہلا گئی۔ ہاں، وہ وہاں کے مالک آ گئے تھے، اس لیے میں آ گئی یہاں پر، وہ لرزتی ہوئی زبان سے بولی، جس پر سائمہ اچھا خاصا سمجھ چکی تھی کہ وہ یہاں کیوں آ گئی ہے۔ میری بات کان کھول کر سن لو لڑکی، کبھی بھی مالک پر الزام لگانے کی کوشش مت کرنا، ورنہ پہلے دن ہی اس حویلی سے باہر کر دی جاؤ گی۔ اگر اپنی ماں کا علاج کروانا چاہتی ہو تو اپنی زبان کو لگام دے کر یہاں کام کرنا پڑے گا، سمجھی؟ وہ اس کا بازو دبوچتے ہوئے اسے باور کرواتے ہوئے بولی، جبکہ کئی آنسو اس کے چہرے پر بکھرتے چلے گئے۔ شام کو جب وہ اپنے گھر واپس لوٹی تو اس کی ماں نے اسے غور سے دیکھا۔ کیا تم ٹھیک ہو؟ وہاں تمہارے ساتھ کسی نے کچھ غلط تو نہیں کیا؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے خوف والی نگاہوں سے بولی، جب وہ نفی میں سر ہلا کر رہ گئی۔ نہیں امی، کوئی میرے ساتھ ایسا کیوں کرے گا؟ سارے بہت اچھے ہیں، میں نے اپنا کام کیا اور سیدھا گھر آ گئی۔ اور فکر مت کریں، آپ اس حالت میں نہیں ہیں آپ کہ میری پریشانی بھی لیں، وہ انہیں سمجھاتے ہوئے بولی، جس پر وہ نم آنکھوں سے مسکرا دیں۔ ان کی بیٹی اتنی بڑی کب ہو گئی تھی کہ اپنی ماں کو سنبھالنے لگی تھی؟ ابھی تو محض وہ 20 سال کی تھی۔ میری وجہ سے تمہیں اپنی پڑھائی چھوڑنی پڑی، اس بات کا مجھے بہت افسوس ہے، وہ روتے ہوئے بولی، جس پر وہ انہیں سینے سے لگا گئی۔ امی، آپ کے علاوہ میرا کوئی نہیں ہے، میں آپ کو کھونا نہیں چاہتی، پلیز ایسی باتیں مت کریے، میرا دل دکھتا ہے ایسی باتوں سے۔ وہ ان کے سینے سے لگ کر لیٹ چکی تھی، اور کچھ دیر بعد اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنی ماں کو کھانا کھلایا اور انہیں گلے لگا کر سو گئی۔ وہ ڈرتی تھی ہر ایک اس پل سے جب اس کی ماں اس کے ساتھ نہ ہوں گی۔ تبھی وہ اپنی ماں کے لیے اس ملازمت کو جاری رکھنے پر مجبور تھی، کیونکہ اسے کوئی ایکسپیرینس بھی نہیں تھا جاب کا، وہ کوئی جاب نہیں کر سکتی تھی، اس لیے یہ کام اس کے لیے فائدہ مند تھا، کیونکہ یہاں آرام سے اسے 40,000 تنخواہ دے دی جاتی۔ ایسے میں ان کے گھر کا خرچ بھی نکل جاتا اور اس کی ماں کی دوائیاں بھی آ جاتی اور تھوڑا بہت علاج بھی ہو جاتا۔ اگلے روز پھر خود کو دلاسا دیتے وہ وہاں پر گئی اور کام کرنے لگی۔ جب انہوں نے لاؤنج میں چائے منگوائی تھی، اس وقت بڑے لوگ وہیں موجود تھے۔ اگر کوئی وہاں موجود نہ تھا تو وہ فرحاد ملک تھا، جو بزنس کے سلسلے میں آؤٹ آف سٹی گیا ہوا تھا۔ تبھی اس کو چائے لانے کا آرڈر ملا تو فوراً سے چائے کپس میں ڈالتے باہر لے آئی۔ کھڑی کیا ہو لڑکی، جلدی سے سرو کرو چائے۔ سائمہ نے اسے ہدایت دی تو وہ باری باری سب کو چائے دینے لگی۔ جیسے ہی اس نے چائے کی پیالی بہرام ملک کے ہاتھوں میں دی تو اس نے معنی خیز نظروں سے دیکھتے ہوئے اس کی انگلیوں کو اس بری طرح سے چھوا کہ اس کے ہاتھ سے چائے چھلک کر نیچے گری، اور ایک دم چھناکے کی آواز پر سارے ہی ان دونوں کی طرف دیکھنے لگے۔ معاف کریے گا پلیز، معاف کر دیجیے گا۔ وہ فوراً سے چائے کی پیالی کی ٹوٹی ہوئی کرچیاں اٹھانے لگی۔
یہ کیا کیا تم نے لڑکی؟ کیا تمہیں تمیز نہیں ہے؟ جمائمہ بیگم اسے گھرکتے ہوئے بولی، جب بہرام ملک معنی خیز نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، کوئی بات نہیں چاچی، لگتا ہے یہ لڑکی یہاں نہیں آئی ہے، اس لیے مجھ سے خوف کھا گئی۔ بہرام ملک اسے اندر تک اترتی ہوئی نظروں سے دیکھ کر بولنے لگا، جبکہ وہ دوسری طرف دل ہی دل میں پریشان ہو رہی تھی کہ یہاں کا ایک مرد نہیں بلکہ باقی سارے بھی اس طرح کے تھے، بالکل کماش فطرت کے۔ ابھی وہ اسجد ملک کے چنگل سے نہیں نکلی تھی کہ بہرام ملک کے کھودے ہوئے گڑھے میں گر گئی۔ آخر کو وہ جاتی تو کہاں جاتی؟ اس مرد کی نظریں کافی غلیظ تھیں۔ وہ فوراً سے چائے کی کرچیاں چنتے وہاں سے کچن میں جا چکی تھی۔ اس کا جسم تھر تھر کانپ رہا تھا۔ اس کا غلیظ لمس ابھی تک اس کے ہاتھ پر موجود تھا۔ وہ رگڑ رگڑ کر اپنے ہاتھ دھونے لگی۔ جب سائمہ بھی تن فن کرتی اندر آئی، تمہیں کہا تھا نا کہ تم سے کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے، تو پھر تم کیوں ایسے کام کرتی ہو جہاں تمہاری نوکری کو آزمائش میں ڈالا جائے؟ وہ اسے کھرکتے ہوئے بولی، جب وہ آنسو بہاتی آنکھوں سے ان کو دیکھنے لگی تھی۔ میں کیا کروں سائمہ بھی، آپ جانتی تو ہیں کہ میں ایسی لڑکی نہیں ہوں، پھر مجھے کیوں یہ سب برداشت کرنا پڑ رہا ہے؟ وہ بلک پڑی تھی۔ آخر کب تک وہ ان مردوں کے درمیان پھنسی رہتی؟ وہ ہچکیوں سے رونے لگی۔ جب سائمہ بی کو اس پہ ترس آ گیا، وہ ایک دم اسے گلے سے لگاتی ہوئی اس کا سر تھپک گئی۔ چلو ٹھیک ہے، تم اس طرح کا کچھ مت کرو، میں دیکھ لیتی ہوں چائے آگے سے۔ تم جاؤ، اس وقت شینا بی بھی اپنے کمرے میں ہوں گی، وہ تمہیں بلا رہی تھیں، ان کی بات سنو جا کر۔ جیسے ہی وہ اس کے کمرے میں دستک دیتی داخل ہوئی تو شینا نے اسے معنی خیز نظروں سے دیکھا۔ اس کام والی کی خوبصورتی سے کھٹک رہی تھی۔ تبھی وہ اس کے قریب جاتے ہوئے بولی، سنو۔ شینا نے اسے بغور دیکھتے ہوئے کہا، جب وہ سر جھکا گئی۔ جی سن رہی ہوں۔ یہ تم اپنے چہرے پر کیا لگاتی ہو؟ وہ اس کی ملائی جیسی رنگت کو دیکھتے ہوئے اندر سے جلتے بھنتے اس کی خوبصورتی کا راز جاننا چاہتی تھی، جبکہ اس کی بات پر مہر بے ساختہ اسے دیکھنے لگی۔ میں کچھ سمجھی نہیں، وہ نہ سمجھی سے بولی، جب وہ اس کو جھٹکے سے اپنے قدموں میں کھینچ گئی۔ زیادہ باتیں مت کرو، سچ سچ بتاؤ، منہ پر کیا لگاتی ہو جو اتنی گوری ہو؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے طنزیہ نظر سے بولی، جب وہ ہچکچاہٹ کا شکار ہو گئی۔ آخر کو وہ اس کو کیا بتاتی؟ وہ تو کچھ بھی نہ لگاتی تھی، اس کا تو قدرتی رنگ گورا تھا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں بی بی، میں کچھ نہیں لگاتی، اس نے صاف لفظوں میں کہا، جس پر اسے اور شدید جلن ہوئی کہ یہ لڑکی بغیر کچھ لگائے ہی اتنی خوبصورت تھی۔ جب اگلے ہی پل وہ اس سے اگلا حکم دے گئی، یہ پکڑو نیل پالش اور میرے پاؤں پر لگا۔ اس نے کس کر مٹھیاں بھینچی۔ آج سے پہلے کبھی وہ کسی کے قدموں میں نہیں جھکی تھی، مگر مجبوری انسان سے کیا کیا نہیں کرواتی۔ اس نے اس کی دی ہوئی نیل پالش تھامی اور اس کے پاؤں پر لگانے لگی۔ یہ بہرام ملک تم سے کیا کہہ رہا تھا؟ وہ تیکھی نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی، کیونکہ وہ لاؤنج میں سب کچھ دیکھ چکی تھی اور بہرام کی نظریں بھی۔ وہ دل ہی دل میں بہرام کو پسند کرتی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ بہرام اس کے ہاتھ سے نکلے۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ بہرام سے شادی کر کے ہمیشہ اس حویلی میں ہی رہے اور اس حویلی کے ملازموں پر راج کرتی رہے۔ مگر اسے معلوم نہ تھا کہ بہرام اس کماش کا آدمی ہے۔ جیسے آج وہ اس کام والی کو دیکھ رہا تھا، اس کے دل میں بھانبڑ جلنے لگے۔ وہ ایک کام والی ہوتے ہوئے بھی اس کی نظروں میں آ گئی تھی، اور وہ جو اتنے سالوں سے اس کے ساتھ رہ رہی تھی، اس پر ایک بھی نگاہ کیوں نہ گئی تھی اس کی؟ آخر اس کام والی میں ایسا کیا تھا؟ وہ جلتے کڑتے سوچ رہی تھی جب وہ کپاہٹ کا شکار ہوئی۔ کچھ نہیں، میرے سے بس غلطی سے چائے گر گئی تھی، وہ منمناتے ہوئے بولی، جب وہ ایک دم اس کا منہ دبوچ کر ناخنوں سے اپنے قریب کھینچ گئی۔ مت بھولو لڑکی، میں ساری اوچھی حرکتیں جانتی ہوں تم کام والیوں کی۔ تم نے ہی ضرور اسے اکسایا ہوگا، ورنہ وہ ایسا شخص نہیں ہے کہ کسی کے بھی ہاتھ سے ہاتھ ٹکرا لے۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں انجان ہوں اس بات سے؟ میں دیکھ رہی تھی، تم نے ضرور اسے لائن دی ہوگی، ہے نا؟ اس کے ناخن اس کے چہرے میں دھنسنے لگے تھے اور اس کی آنکھیں پل میں نم ہوئیں۔ وہ تیزی سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، میرا یقین کریں، وہ اپنی صفائی دیتے ہوئے بولی، جب وہ اس کا منہ جھٹک گئی۔ میری نظریں تمہارے پر ہی رہیں گی۔ اگر میں نے بہرام ملک کو دوبارہ تمہارے ارد گرد منڈلاتے دیکھا تو میرے ہاتھوں سے تمہاری جان جائے گی، یہ بات یاد رکھنا۔ دفع ہو جاؤ اب یہاں سے، اپنی شکل مت دکھانا مجھے جب تک میں نہ کہوں۔ وہ گھرا کر بولی جب وہ فوراً سے باہر نکل گئی۔ آج کا دن بھی بہت مشکل گزرا تھا اس کا، اور پھر یہی دن نہیں، آنے والا ہر دن اس کا سولی پر لٹک کر گزر رہا تھا۔
کبھی اس کے ساتھ اسجد ملک چھیڑ خانی کرتا، کبھی بہرام ملک۔ وہ عاجز آ گئی تھی۔ ان لڑکوں سے آخر وہ جاتی تو کہاں جاتی؟ اپنا دکھ سناتی تو کسے سناتی؟ ہر کوئی اس کی جان کے پیچھے پڑا تھا۔ ایک طرف وہ لڑکے اس کی جان عذاب کیے رکھتے تھے تو دوسری طرف وہ لڑکیاں جو ان سے پیار کرتی تھیں اس کو چین کی سانس نہیں لینے دے رہی تھیں۔ آج 1 مہینہ ہو چکا تھا اسے یہاں کام کرتے ہوئے، اور آج اس گھر کا بڑا بیٹا لوٹ رہا تھا اپنے بزنس ٹور سے واپس۔ ساری حویلی میں اس کی پسند کی تیاریاں شروع ہو چکی تھیں۔ من پسند کھانے بنائے جا رہے تھے اور وہ یہ سوچ رہی تھی کہ یہ آنے والا شخص آخر کیسا ہوگا؟ کیا یہ بھی ان آدمیوں کی طرح بد فطرت ہوگا؟ وہ سوچ کے رہ گئی، اور دل نے یہی کہا تھا کہ جب باقی مرد ایسے ہیں تو پھر وہ بھی تو ایسا ہی ہوگا۔ اور آج بھی پھر اس کی سولی پر جان لٹکانے کے لیے اسے یہ کام دے دیا گیا کہ اسے فرحاد ملک کے کمرے کی صفائی کرنی تھی۔ وہ مرتی کیا نہ کرتی۔ اس کے آنے سے پہلے کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ کمرہ اس کی خوبصورتی کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ وہ حیران رہ گئی۔ اسے لگا وہ کسی ڈریم لینڈ میں آ گئی ہو۔ ایسے کمرے تو اس نے صرف ٹی وی پر ہی دیکھے تھے، کہاں دیکھا تھا اتنا اعلیٰ ذوق والا کمرہ۔ اسے یقیناً دل سے اعتراف کرنا پڑا کہ یہاں کا مالک یقیناً اعلیٰ ذوق کا مالک تھا، تبھی وہ کمرہ کسی شاہانہ کمرے سے کم نہ لگ رہا تھا۔ اس نے دیکھ بھال کر وہاں کی صفائی کرنی شروع کی۔ کمرے میں لارج سائز میں لگی اس خوبرو شخص کی تصویر پر نظر پڑتے ہی اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ کیا کوئی اتنا خوبرو بھی ہو سکتا ہے؟ اس کے دل نے پوچھا تھا، اور اگلے ہی سیکنڈ اس کے دل نے اس بات کی نفی کی تھی۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بس سر جھٹک کر رہ گئی۔ آخر کو وہ اس کے بارے میں کیوں سوچ رہی تھی؟ اسے یہ سب نہیں سوچنا تھا۔ اسے اپنا کام کرنا تھا یہاں سے اور جانا تھا۔ ابھی وہ ایک گلدان صاف کر ہی رہی تھی جب ایک کڑکدار آواز اس کمرے میں گونجی۔ کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ جھٹکے سے پلٹی، ساتھ ہی گلدان ٹوٹ کر چکنا چور ہوا، جبکہ فرحاد ملک جو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی آیا تھا نیچے سب سے مل کر اپنے کمرے کی جانب آیا۔ ایک انجان لڑکی کو اپنے کمرے میں پا کر اس نے زیرک نگاہوں سے دیکھا۔ آخر یہ انجان لڑکی تھی تو کون تھی، اور اس کے کمرے میں کیا کر رہی تھی؟ مگر اس کا چہرہ دیکھتے ہی وہ پل میں جیسے مسمرائز ہوا۔ واقعی اس لڑکی کو دیکھتے کوئی بھی فدا ہو سکتا تھا۔ اس نے اس کے کمرے میں آنے کی اجازت کسی کو نہیں دی تھی۔ پھر یہ کون لڑکی تھی جو بغیر پوچھے اس کے کمرے میں آ گئی تھی؟ کیا یہ نور کی ہی طرح کوئی لڑکی تھی؟ نور اس کی کزن تھی اور اسے چاہتی تھی۔ اس کا اعتراف بھی وہ بے باک انداز میں کافی بار اس کے سامنے کر چکی تھی، جو وہ بری طرح رد کر چکا تھا، جبکہ اس لڑکی کو دیکھ کر وہ غصے بھری نگاہوں سے یہی سوچ رہا تھا کہ یہ بھی تو کوئی ایسی ویسی لڑکی نہیں۔ جب وہ کپ کپاتے ہوئے لہجے میں بولی، میں یہاں جو آمنہ کام کرنے والی تھی ان کی بیٹی ہوں۔ ان کی جگہ اب میں کام کر رہی ہوں۔ 1 مہینہ ہو چکا ہے مجھے یہاں آئے ہوئے۔ وہ فوراً گلدان کے ٹکڑے چنتے ہوئے بولی۔ تیزی تیزی میں کپ کپاتے ہاتھوں سے اسے کام کرتے دیکھ وہ اسے دیکھ کر رہ گیا۔ وہ آمنہ بی کو بھی جانتا تھا، بہت اچھے اخلاق کی عورت تھی وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ ایسی ویسی لڑکی نہ تھی، جبکہ اس کا یہ خوف سے کپ کپاتا وجود دیکھ کر اس کی دلچسپی اور گہری ہو گئی۔ وہ اس کے قریب بڑھنے لگا۔ جیسے جیسے وہ اس کے قریب بڑھ رہا تھا ویسے ویسے اس کے ہاتھ تیزی سے کانپ رہے تھے، اور جلدی جلدی میں کانچ اٹھاتے ہوئے اس کا ہاتھ ایک دم کٹ لگ جانے کی وجہ سے لہو لہان ہوا۔ ایک دم اس کی درد سے سسکی بلند ہوئی اور آنکھوں سے آنسو بھل بھل گرتے بہنے لگے۔ جب اگلے ہی پل وہ تیزی سے اس کے قریب بیٹھا، اس کا ہاتھ تھام گیا جو وہ چھڑانے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی، مگر وہ اسے جھٹکے سے لے کر اٹھا تھا اور ایک ہاتھ سے فرسٹ ایڈ باکس تھامتے اسے بیڈ پر بٹھایا زبردستی، اور اس کا ہاتھ خون سے صاف کرنے لگا اور اس پر پٹی باندھی۔ عقل نہیں ہے تم میں؟ دھیان کدھر ہوتا ہے تمہارا؟ اگر ایک کام کو کر ہی رہی تھی تو اتنا ڈرنے کی کیا ضرورت ہے مجھ سے؟ میں کیا تمہیں کھا جاؤں گا؟ وہ کھرکتے ہوئے لہجے میں بولا جب وہ سوں سوں کرنے لگی۔ اس ادا پر اس کا دل بری طرح سے فرفتہ ہوا، مگر وہ اپنے اوپر ضبط کے کڑے پہرے بٹھا گیا۔ تم یہاں سے جاؤ اور کسی اور کو بھیجو کام کرنے کے لیے، وہ اسے جانے کا اشارہ کرتے بولا، جبکہ وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی کہ وہ گھر کے تمام مردوں سے کتنا مختلف تھا۔ نہ اس نے اسے گندی نگاہوں سے دیکھا تھا، نہ اسے بری نیت سے چھوا، بلکہ اس کے زخمی ہاتھ پر پٹی بھی کی تھی، اور اب وہ اپنا کام چھوڑ کر کسی اور کو بلانے کا کہہ رہا تھا۔ کیا یہ دکھاوا تھا یا وہ واقعی ایسا تھا؟ وہ سوچ کے رہ گئی، اور اگلے ہی پل اس کی بات پر عمل کرتے وہ وہاں سے نکل پڑی اور سائمہ بی کو بتایا۔ انہوں نے کسی اور ملازمہ کو بھیجتے
وہاں کی صفائی کروائی۔ اگلے روز اس کے لیے بریانی بنائی گئی۔ جب وہ سب کو کھانا سرو کر رہی تھی تو اس نے بغور دیکھا تھا۔ گھر کے تمام لڑکوں کی نگاہ اس کی جانب ہی تھی، مگر یہ گندی نگاہ تھی۔ وہ لمحے میں جانچ گیا تھا۔ اس کو اپنے گھر کے لڑکوں کی فطرت کا اچھی طرح پتا تھا۔ جیسے ہی وہ اسجد ملک کے لیے کھانا ڈالنے لگی، اس نے اس کا ایک ہاتھ تھام لیا، جو سب سے تو مخفی رہا، مگر فرہاد اس کی نظریں جو عین مہر کی جانب تھیں، وہ یہ بھانپ چکا تھا۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں، اور اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ فرہاد ملک کا دل بے چین ہوا۔ جب اگلے ہی لمحے وہ گلا کھنکارتے ہوئے اسجد ملک کو مخاطب کر گیا، وہ ڈر کے فوراً سے اس کا ہاتھ چھوڑ گیا۔ اسجد، بتاؤ کام کیسا چل رہا ہے؟ وہ اس کی جانب گھورتی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا، جبکہ اسجد ملک اچھی طرح جان چکا تھا کہ فرہاد نے اسے یہ سب کرتے دیکھ لیا ہے، اس لیے اپنی خیر مناتے ہوئے پھر اس نے اس کی جانب دیکھنے کی غلطی بھی نہ کی، جبکہ وہ تشکر سے نم آنکھوں سے اسے دیکھتی وہاں سے ہٹ گئی۔ سننے میں آیا ہے کہ تم کام ٹھیک نہیں کر رہے، بہت سے ٹینڈرز مس کیے ہیں تم نے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم دھیان دو کام پر، باقی چیزوں میں تمہارا دھیان کچھ زیادہ ہی ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ اس وجہ سے تم اپنی عزت بھی کھو دو۔ وہ ایک دم تیکھے لہجے میں بولا تھا، جبکہ توہین سے اس کا منہ سرخ ہوا۔ وہ وہاں سے اٹھ کر اندر جا چکا تھا۔ مہر اس انداز میں اسے بدلہ لیتے دیکھ فرہاد کو دیکھنے لگی تھی۔ کیا اس نے اس کی وجہ سے اسجد ملک کو سنائی تھی؟ ایک دم اس کے دل میں خوش فہمی پیدا ہوئی، مگر اگلے ہی پل وہ سر جھٹک گئی۔ وہ بھلا ایسا کیوں کرے گا؟ اپنے گھر کے فرد کے خلاف کیوں جائے گا؟ آخر وہ محض سوچ کے رہ گئی۔ یہ اس سے 2 دن بعد کی بات ہے۔ روز ہی وہ فرہاد ملک کے کمرے میں چائے دینے جایا کرتی۔ وہ اس کی ڈیوٹی لگا چکا تھا، کیونکہ اسے مہر کے ہاتھ کی چائے پسند تھی۔ شام کو آفس سے آنے کے بعد وہ اسی کے ہاتھ کی چائے پیتا، اور جب وہ اسے چائے دینے آتی تو نظر چرا کر اپنی نظروں کو ٹھنڈک پہنچایا کرتا۔ وہ دل ہی دل میں اس سے محبت کرنے لگا تھا، مگر ابھی تک اعتراف نہیں کر پایا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا اگر اس نے اعتراف کر لیا تو وہ اس کے کمرے میں نہیں آئے گی، اور اپنے گھر کے مردوں کی نظروں سے تو وہ پہلے ہی واقف تھا۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اگر اس نے ابھی اسے اس پل اظہار کیا، وہ اسے باقی مردوں کی طرح ہی سمجھے گی، اور وہ اسے کسی غلط فہمی کا شکار نہیں کرنا چاہتا تھا۔ جیسے ہی وہ فرہاد ملک کے کمرے میں چائے دینے کے لیے آئی تو نائلہ بھی مٹکتی ہوئی اس کے پیچھے ہی آئی، وہ جو فرہاد کو چائے دے رہی تھی۔ اس کی آواز سن کر پیچھے مڑی۔ مالک، بہرام صاحب اس کو بلا رہے ہیں، وہ تیکھی نظروں سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولی۔ اس کے دل میں بھانبڑ جل رہے تھے۔ وہ اسجد ملک کے ساتھ ساتھ بہرام ملک کے دل پہ بھی راج کرتی تھی، مگر یہ کل کی آئی لڑکی بہرام ملک کی آنکھوں میں نظر آنے لگی تھی۔ یہ وہ بھانپ چکی تھی کہ جیسے وہ اس کے ساتھ ہر رات رنگین کرتا تھا، وہ اس لڑکی کے ساتھ بھی رات رنگین ہی کرنا چاہتا تھا۔ تبھی اس کا دل جل رہا تھا، اور اس کے ایک ایک لفظ سے زہر ٹپک رہا تھا۔ یہ بات فرہاد اور اس نے صاف محسوس کی تھی۔ مگر میں گھر جا رہی ہوں آج، ویسے بھی مجھے دیر ہو گئی ہے، 8 بج گئے ہیں۔ اماں میرا انتظار کر رہی ہوں گی، گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، میں کل ان کی بات سن لوں گی، وہ لرزتے ہوئے لہجے میں بولی۔ یقیناً رات کے اس پہر بلانے کا مقصد گھٹیا تھا بہرام کا۔ جب فرہاد نے اس کا خوف سے کپکپاتا وجود دیکھا، وہ سمجھ گیا تھا ضرور بہرام اس کے ساتھ کوئی ایسی ویسی حرکت کر چکا تھا۔ وہ جان چکا تھا۔ تم جاؤ گھر، میں دیکھ لوں گا اسے، فرہاد نے اپنی کڑکدار آواز میں کہا، جب نائلہ پیر پٹکتے بولی تھی۔ صاحب جی، انہوں نے اسے ابھی بلایا ہے اور کہا ہے کہ اگر یہ میرے کمرے میں نہیں آئے تو کل اسے سزا دیں گے۔ وہ تھوک نگلتی مرتی کیا نہ کرتی اس کے ساتھ چلی گئی۔ فرہاد دوسری طرف یہ سوچ رہا تھا کہ آخر وہ کیا کرنا چاہتا تھا۔ جیسے ہی وہ کمرے میں آئی، نائلہ پیچھے سے کمرہ بند کر کے جا چکی تھی، جبکہ اس کمرے کے خوابناک ماحول کو محسوس کر کے اس کی جان لبوں پر آئی، کیونکہ بہرام ملک شرٹ لیس اپنے بیڈ پر بیٹھا تھا اور اسے اپنے قریب آنے کا اشارہ کر رہا تھا، جبکہ وہ خوف سے تھر تھر کانپنے لگی۔ پلیز مجھے جانے دیں، میری اماں میرا گھر پہ انتظار کر رہی ہوگی، میں آپ کی بات کل سن لوں گی، وہ روتے ہوئے بولی تھی، جب وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بیڈ سے اترتے دھیرے دھیرے قدم اس کی جانب لینے لگا اور اسے کلائی سے کھینچ کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ تمہاری خوبصورتی پر تو میرا کب سے دل آ گیا ہے، مگر میرا بھائی مجھے لگ رہا تھا اس کام میں ٹانگ اڑائے گا، اس لیے تو میں تمہیں پہلے ہی اپنا بنانا چاہتا ہوں تاکہ تمہیں کوئی اور اپنا نہ بنا سکے۔ وہ اس کی گردن پہ دانت گاڑتے بولا، جب وہ سسک اٹھی اور اسے خود سے دور ہٹانے کی کوشش کرنے لگی۔
جب وہ اس کے آستین پھاڑ چکا تھا۔ وہ چیخنے لگی۔ جب اگلے ہی پل وہ اس کے ہونٹوں پر اپنی انگلیاں رکھتا اس کی چیخ اس کے گلے میں ہی گھونٹ چکا تھا۔ وہ اس سے چھوٹنے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی جب وہ اسے بیڈ پر دھکا دے چکا تھا۔ پلیز رحم کریں، مجھے یہاں سے جانے دیں، میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی، وہ ڈرتے ہوئے بولی۔ جب وہ ایک دم کہا لگا گیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ اگر تم کسی کو بھی بتا دو گی تو کیا کوئی تمہاری بات پہ یقین کرے گا؟ میری جان، ایسا ممکن نہیں۔ ہر کوئی میری ہی بات پر یقین کرے گا کیونکہ مالک میں ہوں اور نوکر تم۔ وہ شاطرانہ انداز میں ہنستے ہوئے اس کے اوپر جھکتے بولا۔ وہ اس کے اوپر پورے کا پورا قابض ہو چکا تھا جبکہ وہ اپنی عزت کی دہائیاں دینے لگی۔ جب ایک دم زور زور سے دروازہ بجنے لگا، اس نے تیز نگاہ سے دروازے کو دیکھا۔ اس نے نائلہ کو کہا بھی تھا کہ کوئی اسے ڈسٹرب نہ کرے، مگر یہ کون تھا جو اس پر آ گیا تھا؟ اس کے موڈ کا بیڑا غرق ہو گیا تھا جب وہ اسے خونخوار نظروں سے دیکھتے ہوئے واش روم میں جانے کا کہہ گیا۔ جلدی سے واش روم میں جاؤ، اگر تم نے ایک بھی آواز نکالی تو تمہاری جان حلق سے کھینچ لوں گا۔ وہ اسے وارن کرتے ہوئے ایک دم گھسیٹتے ہوئے واش روم میں بند کرتا، اپنے بالوں میں ہاتھ پھیر کر خود کو نارمل کرتے ہوئے دروازہ کھول گیا۔ فرحاد ملک اسے دیکھتے ہی دھکا دیتے اندر داخل ہوا۔ کہاں ہے وہ؟ جلدی بتاؤ مجھے، وہ اس کی جانب زیرک نگاہوں سے دیکھتے بولا، جس کا چہرہ سرخ پڑ رہا تھا۔ ضرور اس نے کچھ کیا تھا۔ بھائی، آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ یہاں کوئی بھی نہیں تھا، میں تنہا ہی تھا۔ بھلا میرے ساتھ یہاں کوئی کیوں ہونے لگا؟ وہ اپنے آپ کو نارمل کرتے بولا، مگر آگے بھی فرحاد تھا، اس کا بڑا بھائی۔ اگلے ہی لمحے کس کر اس کے منہ پر تھپڑ مارتے ہوئے بولا، میں اچھی طرح جانتا ہوں لڑکی یہی ہے، کہیں نہیں گئی، وہ زہریلے لہجے میں کہتے بولا جب وہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگا۔ تو کیا اس نے معمولی لڑکی کے لیے اس پر ہاتھ اٹھایا تھا؟ بھائی، میں سچ کہہ رہا ہوں، یہاں کوئی بھی نہیں، وہ دانت پیستے بولا جب وہ اگلے ہی لمحے اسے دیوار سے لگا گیا۔ کیا تم مجھے بچہ سمجھ رہے ہو بہرام؟ میں تمہاری فطرت سے اچھی طرح سے واقف ہوں، مگر یہ سب میں یہاں نہیں ہونے دوں گا۔ وہ اسے کھا جانے والی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے ہر طرف دیکھنے لگا۔ جب اسے بیٹھ کے دوسری طرف اس لڑکی کا دوپٹہ مل چکا تھا، گرا ہوا، اس نے وہ اٹھاتے ہوئے اسے قاتل نگاہوں سے دیکھا۔ جب وہ نظریں چرا کر رہ گیا، اس نے فٹافٹ ہی ادھر ادھر دیکھتے سیدھا واش روم کا رخ کیا، جہاں وہ نیچے بیٹھی ہوئی خود کو اپنے ہاتھوں سے ڈھانپے بری طرح رو رہی تھی۔ اس نے فٹافٹ اسے اٹھایا اور اس کے گرد اس کا دوپٹہ پھیلا دیا اور نائلہ سے ایک چادر منگوائی، جو وہ فوراً اس کے حکم پر لے آئی۔ اس نے اسے چادر اڑائی اور اسے گھر چھوڑنے چلا گیا، جبکہ اب بہرام ملک پاگل ہو رہا تھا۔ آخر اس کے بھائی کو یہ سب پتہ کیسے چلا؟ وہ اپنے بال نوچ رہا تھا۔ یقیناً وہ اس لڑکی کو نہیں چھوڑنے والا تھا۔ میں اپنے منہ میں آئے نوالے کو اس طرح آرام سے جانے نہیں دیتا بھائی۔ یہ آپ کی غلط فہمی ہے کہ میں اس کا پیچھا چھوڑ دوں گا، ایسا کبھی ممکن نہیں ہوگا، وہ اپنے آپ سے عہد کرتے ہوئے بولا، جبکہ وہ گاڑی میں اسے اس کے گھر چھوڑنے جا رہا تھا، جو بری طرح کانپ رہی تھی۔ دیکھو، میرا مشورہ یہی ہے کہ تم ابھی یہاں نہ آؤ۔ تم جانتی ہو بہرام آرام سے نہیں بیٹھے گا، اس لیے جب تک تمہارے پاس کوئی مضبوط سہارا نہیں، تم یہاں نہیں آ سکتی۔ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا جب وہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی، مگر میں کچھ نہیں کر سکتی، میرے ہاتھوں میں کچھ نہیں ہے، مجھے اپنی ماں کا علاج کروانا ہے اور تب تک مجھے یہاں آنا ہی ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ اپنے گھر کے اندر جا چکی تھی، جبکہ اس کی آنکھوں نے دور تک اس کا پیچھا کیا۔ وہ اندر جا چکی تھی، پیچھے اسے جی بھر کر اپنے بھائی پر غصہ آ رہا تھا کہ وہ آخر ایک لڑکی کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا تھا۔ رات کو اپنے بیڈ پر لیٹتے ہوئے بھی وہ ہر ایک پل اسے ہی سوچ رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اگر وہ کرے تو کیا کرے۔ آخر کار اسے ایک ہی حل نظر آیا، اور وہ سوچ چکا تھا کہ اگلے روز وہ اس سے اس بارے میں بات ضرور کرے گا۔ جبکہ اگلے روز اسے شدت سے بخار چڑھ چکا تھا اور وہ حویلی نہیں جا پائی۔ ایک دو دفعہ حویلی کے ملازمین اسے بلانے آ چکے تھے، جبکہ اس کی حالت دیکھ وہ خود ہی واپس لوٹ گئے۔ دوسری طرف بہرام بھی اس کے آنے کا بے صبری سے انتظار کر رہا تھا، مگر وہ آج نہیں آئی تھی، جس پر وہ اپنے ہاتھ ملتے رہ گیا۔ اگلے روز اسے ضروری کام سے اس کے باپ نے بزنس کے سلسلے میں دوسرے شہر بھیج دیا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی جلتا کڑتا چلا گیا۔ تمہیں تو میں آ کر دیکھ لوں گا مہر بی بی، میں تمہیں کسی اور کا نہیں ہونے دوں گا، جب تک میں تمہیں حاصل نہیں کر لوں گا، تمہارا پیچھا اتنی آسانی سے نہیں چھوڑوں گا، وہ خود سے عہد کرتے ہوئے بولا۔ جبکہ 2 دن بعد جب وہ لوٹی تو پھر سے شام کے پہر اسے فرحاد ملک کے کمرے میں چائے لے کر جانا تھا،
جیسے ہی وہ چائے لے کر اس کے کمرے میں آئی تو فرحاد نے اسے اپنے پاس بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ یہ چائے رکھ کر میرے قریب آؤ۔ فرحاد ملک اسے گہری نظروں سے تکتے بولا۔ اس کی معنی خیز نظریں سمجھ کر وہ مرنے کو ہوئی۔ جب وہ آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگی، وہ ایسا کیوں کہہ رہا تھا؟ میں آپ کے ساتھ کیسے بیٹھ سکتی ہوں؟ آپ میرے مالک ہیں، وہ ہچکچاتے ہوئے بولی جب وہ اسے دوبارہ اپنے پاس بٹھا گیا۔ کہنے کی ضرورت اس نے محسوس نہ کی تھی۔ دیکھو، میں صاف اور سیدھے لہجے میں بات کروں گا۔ اس گھر کے مردوں کی نظریں تمہارے اوپر ہیں اور تم جانتی ہو کہ وہ صاف نظریں نہیں ہیں۔ جب تک وہ تمہیں حاصل نہیں کر لیں گے، تمہارا پیچھا نہیں چھوڑیں گے، اس لیے تمہاری عزت خطرے میں ہے۔ وہ اس کے چاروں طرف دھماکے کرتے بولا۔ جب وہ ششدر رہ گئی اور ہاتھ تیزی سے مسلنے لگی۔ آخر اب اس کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ وہ اپنی ماں کے علاج کے لیے پیسے کہاں سے لائے گی اگر وہ یہاں سے چلی جاتی تو؟ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم پر اپنی مہر لگا دوں تاکہ کوئی بھی تم پر بری نگاہ نہ ڈال سکے۔ آپ میرے مالک ہیں، میں آپ کی نوکرانی ہوں۔ میں کیسے آپ سے بغیر شادی کے ازدواجی تعلق بنا سکتی ہوں؟ وہ اپنے قدم پیچھے لیتے بولی۔ لیکن مجھے تمہارے ساتھ رات گزارنی ہے تاکہ کوئی اور تم پر اپنی چھاپ نہ چھوڑ سکے۔ تمہارے جسم پر میرا حق ہونا چاہیے۔ تو کیا وہ بھی ویسا ہی نکلا تھا؟ وہ اس کو دیکھ کر سوچ رہی تھی۔ جب وہ اگلے ہی پل اس کی جانب دیکھتے، اس کی نظر کا مفہوم سمجھتے ہوئے بولا، یہ سب باقی لوگ سمجھیں گے مگر میں نہیں۔ میں صرف تمہیں اپنے زیر سایہ اس لیے لینا چاہتا ہوں تاکہ کوئی تمہیں بری نگاہ سے نہ دیکھ سکے۔ میں ویسے بھی تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کیا تھا اس نے اس پر دھماکا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ وہ بھی بے یقینی سے بولی۔ مجھے اچھی طرح اندازہ ہے میں تمہیں سب میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا، اور تمہیں تمہاری ماں کا علاج بھی تو کروانا ہے۔ جب تم میری بیوی بن جاؤ گی تو تمہاری ذمہ داری اٹھانا میرا فرض ہوگا، اور اس میں تمہاری ماں کی ذمہ داری بھی آتی ہے، اور ان کا علاج بھی میں کراؤں گا۔ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، جبکہ وہ کشمکش کا شکار تھی۔ تو کیا وہ اس کے لیے اتنا سب کچھ کر رہا تھا؟ مگر کیوں؟ وہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ مگر میں ایک نوکرانی ہوں، آپ کی عزت پر حرف آئے گا اگر آپ نے مجھ سے شادی کی تو۔ یہ آپ بھی جانتے ہیں۔ مہر نے اسے آگے آنے والے حالات سے آگاہ کرنا چاہا۔ جب وہ مسکرا دیا، میں اچھی طرح سے جانتا ہوں لڑکی کہ میں کیا کر رہا ہوں کیا نہیں۔ تم اپنی بات کرو، کیا تمہیں قبول ہے؟ اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، جب اس نے سب کچھ سوچتے ہوئے اقرار ہی کر لیا۔ جی مجھے قبول ہے۔ آخر اس کی عزت بنتے ہوئے کم از کم اس گھر کے مرد تو اس کی عزت کریں گے، اور اس کی ماں کا علاج بھی ہو جائے گا، اور اسے کیا چاہیے تھا؟ تبھی وہ اٹھا۔ چلو میں آج تمہیں ڈراپ کروں گا گھر، اور تم سے نکاح بھی کروں گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ اسے لے کر جا چکا تھا۔ ایک مسجد میں آتے انہوں نے نکاح کر کے ایک دوسرے کو اپنے نکاح میں قبول کیا۔ اب وہ مہر سے مہر فرحاد ملک بن چکی تھی۔ جیسے ہی وہ اسے چھوڑنے آیا تو وہ بھی اس کے ساتھ باہر نکلا۔ جب وہ اسے دیکھ کر بولی، آپ کہاں آ رہے ہیں؟ وہ حیرت سے بولی جب وہ اس کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ اندر اور کہاں؟ کیا اب میں اپنی ساسو ماں سے بھی نہیں مل سکتا؟ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے شریر نگاہوں سے بولا، جبکہ اس کے یوں بدلے رنگ ڈھنگ دیکھ کر وہ مرنے کے قریب تھی۔ میری بات تو سنیں۔ وہ اسے پکارتی رہ گئی مگر وہ اندر جا چکا تھا، جبکہ اندر اپنے مالک کو آتے دیکھ کر آمنہ بی بی کھڑی ہو گئی۔ ارے مالک، آپ یہاں کیوں آئے؟ آپ نے مجھے بتایا ہوتا میں ہی آ جاتی۔ کیا میری بیٹی سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ وہ پریشانی سے بولی جب وہ نفی میں سر ہلا گیا۔ آپ کی بیٹی سے کوئی غلطی نہیں ہوئی، بلکہ میں آپ کو بتانے آیا ہوں کہ میں آپ کی بیٹی سے نکاح کر چکا ہوں۔ وہ یہ کہہ کر ان پر دھماکہ کر چکا تھا، جبکہ وہ بے یقین نظروں سے اپنی بیٹی کو دیکھنے لگی۔ جب وہ شرمندگی سے سر جھکا کے رہ گئی۔ آپ اس کی طرف ایسے مت دیکھیں، شاید اس نے آپ کو نہیں بتایا، مگر گھر میں بہت سے لوگوں کی بری نظریں اس پر تھیں، اور یہ میں برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ یہ آپ بھی جانتی ہیں اور میں بھی کہ میں اپنے گھر کے مردوں سے نہایت مختلف ہوں۔ وہ انہیں یقین دلاتے بولا، جب وہ نم آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ صاحب، یہ میں جانتی ہوں کہ آپ مختلف ہیں، آپ کو مجھے صفائی دینے کی ضرورت نہیں، لیکن میری بیٹی کو وہاں کوئی قبول نہیں کرے گا۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولی، جب وہ نفی میں سر ہلا گیا۔ اپنی بیوی کی عزت کیسے کرانی ہے کیسے نہیں، یہ میں اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ مجھے اس کی حفاظت کرنے کے لیے کوئی مضبوط رشتہ چاہیے تھا، جو مجھے مل چکا ہے۔ اب میں اسے پوری طرح سے حویلی والوں کے سامنے ڈیفینڈ کر سکوں گا۔ آپ اس کی فکر مت کریں، اور آپ کو کل میں ایک اچھے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروا رہا ہوں۔ آپ اپنی تیاری کر لیجئے، انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جائیں گی۔ وہ ان کے سامنے سر خم کرتے بولا، جب وہ بے ساختہ اس کے سر پر پیار کر گئی۔ بیٹا جیتے رہو، خوش رہو ہمیشہ۔
وہ ان سے دعائیں لیتا وہاں سے جا چکا تھا، جبکہ مہر کی نظروں نے اس کا پیچھا کیا تھا۔ کیا تھا یہ شخص؟ کیا کوئی فرشتہ جو اس کی زندگی میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا تھا، جس نے اس کی ساری مشکلوں کو حل کر دیا تھا؟ چٹکی بجاتے ہی وہ اسے دیکھتی رہ گئی۔ کیا وہ کبھی اس کا احسان اتار پائے گی؟ دل نے بے ساختہ نفی کی تھی، نہیں، وہ اس شخص کا احسان نہیں اتار سکتی۔ اگلے روز جب وہ وہاں گئی تو کام ختم کرنے کے بعد وہ کچھ سنیکس اور چائے لیے لان میں آئی تھی، جہاں وہ سب کزن اکٹھے بیٹھے تھے۔ ارشد ملک اسے گھور گھور کے دیکھ رہا تھا، جس پر وہ تب کر رہ گئی۔ اس کی نظریں بہت غلیظ لگتی تھیں۔ سب کو سنیکس سرو کرنے کے بعد فرحاد، جو اسے ہی دیکھ رہا تھا، اسے مخاطب کرتے بولا، تم بھی بیٹھ جاؤ اور ہمارے ساتھ کھا لو۔ اس کی بات پر سارے دنگ رہ گئے اور اسے دیکھنے لگے۔ فرحاد، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ بھلا یہ یہاں کیسے بیٹھ سکتی ہے؟ نور نے حیرانی سے کہا، کیونکہ وہ تھی تو کام والی ہی نا، وہ لوگ کام کرنے والی کے ساتھ بیٹھ کر کیسے کھا سکتے تھے؟ یہ صرف تم لوگوں کی سوچ ہے۔ اگر تم امیر غریب لوگوں کو ایک پیمانے پر نہیں جان سکتے تو تمہیں انسان ہونے کا کوئی حق نہیں ہے۔ وہ نور کے منہ پر جواب مارتے ہوئے بولا اور اسے وہاں بیٹھنے کا کہا۔ وہ وہاں بیٹھنا تو نہیں چاہتی تھی، مگر وہ اپنے شوہر کا حکم ٹال بھی کیسے سکتی تھی؟ اس لیے وہ ہچکچاتے ہوئے وہاں بیٹھ گئی۔ اپنے لیے چائے ڈالو اور اپنی پلیٹ میں سنیکس بھی ڈال لو۔ اگلا حکم صادر کرتے وہ سب کو غوطہ لگانے کا سبب بنا تھا۔ آخر کو وہ کیوں اتنا رحم دل بنا تھا؟ اس لڑکی کے لیے۔ نور دل ہی دل میں اس لڑکی سے جلن کا شکار ہونے لگی۔ کیا وہ بھی اس لڑکی کی خوبصورتی کی طرف مائل ہو گیا تھا؟ وہ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی، کیونکہ اس کو تو وہ اپنے لیے سوچے بیٹھی تھی اور اس سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ پھر وہ کیسے اس کو ایک کام والی لڑکی کے لیے دیوانہ ہوتے دیکھ سکتی تھی؟ اس کا دل کیا کہ کوئی جادو کی چھڑی لے اور اس لڑکی کو یہاں سے غائب کر دے، مگر وہ آخر ایسا کیا کرتی جو اسے اس لڑکی کو کام سے ہٹانا پڑے؟ وہ دماغ میں شیطانی منصوبہ بننے لگی اور اس نے شینا کی طرف دیکھا، جو خود اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ بھلا شینا کیوں اسے نفرت بھری نگاہ سے دیکھ رہی تھی؟ مگر جیسے ہی اس کی نگاہ اسجد پر گئی تو وہ سارا معاملہ سمجھ گئی۔ یقیناً اسجد بھی اس لڑکی کو پسند کرتا تھا، تبھی وہ لڑکی شینا کی نگاہوں میں کھٹک رہی تھی۔ یہ سوچ آتے ہی اس کے لبوں پر شیطانی مسکراہٹ چھلکی۔ کیوں نہ اس بات کا فائدہ اٹھایا جائے؟ اسے شینا سے ہاتھ ملانا پڑے گا اور اس لڑکی کو یہاں سے رفع دفع کرنا پڑے گا۔ وہ یہ سوچ کے رہ گئی۔ رات کو وہ شینا کے کمرے میں آئی تھی اور اس کے ساتھ منصوبہ بناتے بولی، شینا، میں بھی جانتی ہوں کہ تم اسجد کو پیار کرتی ہو، اور میں بھی۔ میں پیار کرتی ہوں فرحاد سے، لیکن وہ لڑکی ان سب لڑکوں کے دل میں بس چکی ہے۔ ہمیں اس لڑکی کو کسی بھی طرح اس گھر سے نکالنا ہوگا، چاہے ہمیں اس پر گھنونا الزام ہی کیوں نہ لگانا پڑے۔ وہ اس کی جانب دیکھتے شاطرانہ ہنسی ہنستے بولی، کیوں نہیں، میں اس میں تمہارا پورا ساتھ دوں گی۔ جب جب میں اس لڑکی کو اسجد کی آنکھوں میں دیکھتی ہوں، میرا خون کھول اٹھتا ہے۔ مجھے اس لڑکی کو جلد از جلد اسجد کی نظروں سے دور کرنا ہے، تاکہ اس کی نظروں میں صرف میں بس سکوں۔ وہ نفرت سے بولی تھی، جب وہ دونوں ہی گھٹیا منصوبہ بندی کرتی۔ ہنس دی تھی۔ اگلے آنے والے کل مہر کے لیے بہت ہی حیران کن ہونے والا تھا، یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ مگر جیسے ہی اگلی صبح وہ کام پر آنے لگی، فرحاد ملک اسے گاڑی میں لینے آیا۔ جب وہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی، آپ یہاں؟ میں حویلی ہی آ رہی تھی، وہ اس کے دیکھتے ہوئے انجان بنتے بولی۔ جب وہ اس کی جانب دیکھ کر رہ گیا، ہاں، کیونکہ ہم حویلی نہیں جا رہے۔ جیسے ہی وہ اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر آ کے بیٹھی، فرحاد ملک نے اس کی معلومات میں اضافہ کیا تھا۔ تو پھر ہم کہاں جا رہے ہیں؟ وہ اس سے پوچھتے بولی۔ ہوٹل جا رہے ہیں، آج تمہیں شاپنگ کروانی ہے اور تمہیں تمہاری امی سے بھی تو ملوانا ہے۔ یہ کہتے وہ اس سے خوش کر گیا۔ کیا واقعی سچ کہہ رہے ہیں؟ وہ آنکھوں میں محبت کے جگنو لیے بولی، جس پر وہ سر خم کر کے رہ گیا۔ اور پھر ایسا ہی ہوا۔ پہلے اس نے اسے اس کی ماں سے ملوایا اور پھر اسے شاپنگ کروانے لے گیا۔ وہ حیرت بھری نگاہوں سے اتنے مہنگے کپڑوں کو دیکھ رہی تھی، جبکہ وہ ایک کے بعد ایک ڈریس اس کے ساتھ لگاتا خریدتا چلا گیا، جبکہ اسے ہول اٹھنے والے ہو گئے۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اتنے مہنگے کپڑے کیوں خرید رہے ہیں؟ میں اتنے کپڑوں کو کیا کروں گی؟ اتنے مہنگے ہیں یہ؟ وہ اس کا بازو کھینچتے بولی، جبکہ وہ نرم نگاہوں سے اس کے ہاتھ کو دیکھنے لگا، جس سے اس نے اس کا بازو تھام رکھا تھا۔ اگلے ہی پل وہ جھٹکے سے اس سے ہاتھ چھڑا گئی۔ سوری، مجھے پتہ نہیں چلا، وہ سرخ چہرے سے بولی، جب اگلے ہی لمحے وہ اپنا بازو پھیلاتے اسے اپنی آغوش میں بھر چکا تھا اور وہ اسے دیکھنے لگی۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ ہم مال میں ہیں، ہمیں یہاں کوئی بھی دیکھ سکتا ہے، وہ خوف بھری نظروں سے بولی، جب وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے بولا،
جب میں تمہارے ساتھ ہوں تو تمہیں کسی سے بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اب سے تم فرحاد ملک کی بیوی ہو۔ تمہیں نڈر ہونا چاہیے، سمجھی تم؟ وہ اس کی آنکھوں پر لب رکھتے بولا، جبکہ وہ شرم سے سرخ پڑ چکی تھی، اور پھر اس کے لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی وہ اسے ڈھیروں ڈھیر چیزیں خرید کر دیتا گیا، اور اب وہ آرام سے ایک ریسٹورنٹ میں بیٹھے کھانا کھا رہے تھے، جبکہ وہ شرمائی لجھائی سی بیٹھی ہوئی تھی، اور فرحاد اسے وارفتگی سے دیکھ رہا تھا۔ کیا تم جیسا حسین بھی کوئی اس دنیا میں ہوگا؟ وہ والہانہ چاہت بھرے انداز میں بولا، تو وہ شرم سے سرخ پڑتے اپنی لرزتی پلکیں جھکا گئی۔ اس سے اس کی آنکھوں میں دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ اس نے بہرام ملک اور اسجد ملک کی نظر محسوس کی تھی، وہ صاف غلاظت سے بھری تھی، مگر فرحاد ملک کی نظروں میں اسے چاہت نظر آتی تھی، عزت نظر آتی تھی۔ وہ چاہ کر بھی ان نظروں کو برا نہیں کہہ سکتی تھی، ان نظروں سے اسے عقیدت محسوس ہوتی تھی، مگر وہاں سے گزرتے بہرام ملک کی نظریں جب ان پر پڑیں تو اس کو اپنی نظروں پر یقین نہیں آیا، وہ بے یقین ہی تو رہ گیا تھا۔ فرحاد ملک اس کا اپنا بھائی جو اس لڑکی سے اسے دور رہنے کا کہہ رہا تھا، اب اسے کھانے پر لے آیا تھا۔ یہ دیکھ اس کی آنکھیں غصے سے بھر گئیں۔ اس نے فوراً ان کی ایک دو کلپس اور پکس بنائیں اور وہاں سے چلا گیا۔ اب تو اس لڑکی پر ہاتھ دھرنے میں اور بھی مزہ آئے گا۔ یقیناً وہ اس کے بھائی کے ساتھ پہلے ہی رات رنگین کر چکی تھی۔ یہ سوچ ذہن میں آتے ہی اس کے دل میں غصہ تو ابھرا، مگر یہ سوچ کر کے اب آسانی سے اس پہ ہاتھ ڈال سکے گا۔ وہ خوش تھا۔ وہ تو آج دوسرے شہر سے آتے ہوئے اپنی کچھ شاپنگ کے لیے آیا تھا، مگر یہاں کا منظر دیکھ اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ یقیناً آج رات وہ بھی اس کے ساتھ رنگین کرے گا۔ یہ سوچ آتے ہی وہ مزے سے واپس لوٹ گیا، مگر آج تو وہ آئی ہی نہ تھی۔ اگلے روز جب وہ کام پر آئی تو وہ لوگ پہلے ہی شاطرانہ منصوبہ بنا چکے تھے۔ انہوں نے سوچا تھا کہ اسے اسجد ملک کے کمرے میں بھیجیں گی، مگر بہرام کو اس کے لیے یوں پاگل ہوتے دیکھ دونوں ہی شریر انداز میں مسکرا دیں۔ یقیناً انہیں اس لڑکی کو بہرام کے کمرے میں بھیجنا چاہیے تھا۔ تبھی وہ کروفر سے اس کے قریب آئی۔ یہ پکڑو کھانا، بہرام تھکا آیا ہے کافی دیر سے، اس نے اچھا کھانا نہیں کھایا، یہ کھانا اس کے فارم ہاؤس والے کمرے میں لے جاؤ۔ جی مگر میں کیسے؟ وہ کپ کپاتے ہوئے بولی۔ اسے ابھی تک یاد تھا کہ اس نے اس کا کیا حال کیا تھا۔ وہ مر کے بھی اس کے کمرے میں نہیں جانا چاہتی تھی۔ اس نے اطراف میں نظریں دوڑائیں، اسے فرحاد کہیں نظر نہ آیا، اور وہ ابھی تک لوٹا بھی تو نہیں تھا۔ اور ہاں، بہرام وہاں نہیں ہے، حویلی کے بیک سائڈ پہ جو فارم ہاؤس ہے وہاں ہے، اس کا کھانا وہیں لے جاؤ۔ یہ کہتے وہ دونوں مسکرا دیں، جبکہ وہ مرے قدموں سے وہاں جانے لگی تھی۔ راستے میں اسے سائمہ بی بی ملی۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ وہ نور بی بی اور شینا بی بی نے کہا ہے کہ یہ کھانا بہرام صاحب کے پاس لے جاؤ، اور خاص مجھے ہی لے کر جانا ہے۔ وہ آنکھوں میں نمی لیے ان سے بولی، جبکہ وہ ان کا مقصد اچھی طرح سے سمجھ گئی تھی۔ پلیز اگر آپ کو فرحاد صاحب دکھیں تو ان سے کہیے گا کہ انہوں نے مجھے پیچھے فارم ہاؤس میں بھیجا ہے۔ پلیز انہیں کال کر کے بتائیے سائمہ بی بی، ورنہ بہت بڑا قہر نازل ہو جائے گا۔ یہ کہتے ہی وہ مرے مرے قدموں سے جانے لگی، جبکہ سائمہ بھی جو کچھ ہی دنوں میں اس سے لگاؤ رکھنے لگی تھی، اس کے لیے پریشان ہوتے فوراً اندر جاتے، چھپ کر فرحاد کو کال کرنے لگی۔ وہ جو حویلی سے کچھ ہی دور تھا، گھر سے کال آنے پر فوراً کال ریسیو کر گیا۔ فرحاد صاحب جہاں بھی ہیں آپ جلدی آئیے، بہرام صاحب نے مہر کو اپنے کمرے میں بلوایا ہے، اور یقیناً وہ اس کے ساتھ کچھ غلط کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ وہ فوراً سے بولی تھی، جبکہ اس کے ماتھے پر بل پڑے۔ سائمہ بھی چاہے جو بھی ہو جائے، اسے مہر کے ساتھ کچھ نہیں کرنے دینا، آپ نے کچھ بھی کر کے روکنا ہے اسے۔ وہ تیز ڈرائیونگ کرتے بولا۔ جب کال کٹنے پر وہ اپنے ماتھے پر ہاتھ مار کے بولا، شٹ شٹ شٹ۔ وہ تیزی سے ڈرائیونگ کرنے لگا۔ جیسے ہی وہ وہاں آئی، بہرام کے ساتھ اسجد کو وہاں دیکھ کر اس کی حیرت سے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ تمہیں کیا لگا تھا کہ تم ہمیں اتنی آسانی سے چکمہ دے کر ہمارے ہاتھوں سے بھاگ جاؤ گی؟ مگر یہ تمہاری غلط فہمی تھی، تم بھی باقی لڑکیوں جیسی ہی نکلی۔ ہم ہی تمہیں بس صاف ستھرا سمجھتے تھے۔ ہم سے پہلے تم نے ہمارے بھائی کی رات رنگین کر لی، اب تمہیں ہم اپنے حسین لمحے گزارنے کے بعد یہاں سے بھیجیں گے۔ ایسا حال کریں گے تمہارا کہ اٹھنے کے قابل تک نہیں رہو گی۔ فرحاد اور اسجد اسے دونوں طرف سے پکڑتے ہوئے بولے، جبکہ وہ کھانا نیچے گراتے چلانے لگی، پلیز مجھے جانے دیجیے، آپ ایسا نہیں کر سکتے میرے ساتھ۔ وہ چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، مگر کوئی بھی اس کی مدد کو نہیں آ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس پر بری نیت سے جھکتے، ایک دم نوری اور شینا حویلی والوں کے لیے وہاں آئیں۔ کیا ہو رہا ہے یہ؟ بہروز ملک غصے سے دھاڑتے بولے، جب وہ تھر تھر کانپنے لگی، جبکہ اسد اور بہرام بھی ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھنے لگے۔ آخر ان لوگوں کو یہاں کس نے بھیجا تھا؟ دیکھا اپنے بڑے ابو کہ یہ کیا کر رہی ہے، ان لوگوں کو بہکا رہی تھی یہ۔
ایک دو دفعہ ہم نے پہلے بھی انہیں بہکاتے دیکھا۔ آپ اس لڑکی کو یہاں سے نکال دیجیے، بد کردار ہے یہ۔ نور اسے آگ اگلتی نگاہوں سے دیکھ کر بولی، جبکہ نوری نے آگے آ کر اس کے منہ پر تھپڑ مارا کہ وہ نیچے جا گری۔ آپ دونوں کیا کہہ رہی ہیں نور بی بی؟ آپ نے ہی تو مجھے یہاں کھانا دے کر بھیجا تھا۔ وہ اپنی صفائی میں چلائے، جب اگلے ہی پل وہ اس کے بال دبوچ گئی۔ میرے سامنے بکواس کرنے کی کوشش مت کرنا، اور تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھ پر الزام لگانے کی؟ اس سے پہلے کہ وہ ایک اور تھپڑ اسے رسید کرتی، فرہاد ملک تیر کی تیزی سے ان سب کو چیرتے ہوئے اس کے آگے جا کھڑا ہوا اور نور کا ہاتھ پکڑ کر مروڑ دیا، جس کی چیخیں بلند ہوئیں۔ فرہاد، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ وہ غصے سے چلائے، جب وہ اسے پیچھے دھکا دے گیا جو منہ کے بل گری اور اس نے اس کو اپنی پناہوں میں سمیٹا۔ تم ٹھیک ہو نا؟ وہ اس کے منہ سے اس کے بال ہٹاتے ہوئے اس کا منہ پیار سے اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے بولا، جب سب شوق میں چلے گئے اور وہ اس بات میں سر ہلا گئے۔ شکر ہے آپ آگے، یہ سب لوگ مجھے مار دینے کے در پہ تھے، وہ اس کے گلے سے لگتے ہوئے بولی، جبکہ فرہاد کی ماں ششدر رہ گئی۔ یہ کیا ہو رہا ہے لڑکی؟ تم کیوں میرے بیٹے کے گلے لگی ہو؟ وہ حیران ہی تو رہ گئی تھی۔ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا مامی جان کہ یہ ہے ہی بری لڑکی۔ شینا ایک دم اسے آگے مارنے کو جھپٹی، جب وہ اسے بھی دھکا دے گیا۔ خبردار، جو تم نے میری بیوی کو ہاتھ لگانے کی کوشش بھی کی تو ہاتھ توڑ دوں گا میں تمہارے۔ وہ اسے قہر بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے سب پر دھماکہ ہی تو کر گیا تھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ یہ بیوی ہے تمہاری؟ اس کا باپ آگے آتا حیرانی سے بولا۔ جی ہاں، یہ بیوی ہے میری۔ اسے میں نے اپنے نکاح میں لیا ہے تاکہ اسے گھر کے لڑکوں کی بدفطرت نظروں سے بچا سکوں، جو کب سے ان سے ہراس ہو رہی تھی۔ ان کی بری نظریں تو میں پہلے ہی سمجھ چکا تھا، اور پھر بہرام کو اس کے ساتھ زیادتی کرتے دیکھ میں برداشت نہیں کر پایا اور اسے اپنے نکاح میں لے لیا۔ بتائیں، کیا آپ اس معاشرے کو جواب دیتے پھریں گے؟ کیا ہم کسی کو عزت سے منہ دکھانے کے لائق رہیں گے جب انہیں آپ کے گھر کے مردوں کی فطرت کا پتہ چلے گا؟ وہ اپنے باپ اور چاچو کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے بولا، جو شرم سے نظریں جھکا کے۔ یقیناً ان کی تربیت میں کوئی تو کوتاہی رہ گئی تھی، جبکہ ان کی مائیں بھی پشیمان نظر آنے لگی۔ مجھے معاف کر دینا بیٹا، میں اپنے بیٹے کی اچھی تربیت نہیں کر پائی۔ شازمہ بیگم آگے آتے اس سے معافی مانگتے ہوئے بولی۔ انہیں اندازہ نہ تھا کہ ان کا غرور ان کو لے ڈوبے گا اور وہ اپنے بیٹے کی تربیت صحیح سے نہیں کر پائیں گی، اور وہ ایک لڑکی کی عزت سے کھیل جانے کی کوشش کرے گا، جبکہ روتے ہوئے وہ فرہاد کے اور پیچھے چھپی تھی۔ مگر وہ کاٹدار نگاہوں سے ان دونوں لڑکوں پر نظر ڈال کے رہ گیا۔ جھوٹ بولنے کی تو کوشش کرنا بھی مت۔ اب جتنا جلدی ہو سکے ان دونوں لڑکوں کو کام پر بھجوائیے، دوسرے شہر۔ مجھے یہ اس حویلی میں نظر نہیں آنے چاہیے۔ بزنس میں خود سنبھال لوں گا۔ وہ ان سب پر نظر ڈالتے اسے کھینچ کر اپنے کمرے میں لے جا چکا تھا، جبکہ وہ اس کے سینے سے لگ چکی تھی۔ اگر آپ آنے میں ذرا بھی دیر کر دیتے تو آج میری عزت برقرار نہ رہتی، وہ روتے ہوئے بولی، جب وہ کس کر اسے سینے سے لگا گیا۔ ڈرو مت میری جان، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ میرے ہوتے ہوئے تمہاری عزت پر کوئی میلی نگاہ ڈال بھی نہیں سکتا۔ وہ اس کی آنکھوں پر لب رکھتے بولا، مجھے گھر جانا ہے، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ وہ پریشانی سے بولی، جب وہ اسے دیکھ کے رہ گیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے اب تمہیں میں گھر جانے دوں گا؟ تمہیں پورے معاشرے کے سامنے میں اپنی بیوی تسلیم کر چکا ہوں، اس لحاظ سے تو ہماری آج ویڈنگ نائٹ ہوئی۔ وہ ایک لال جوڑا نکالتے اسے دیتے بولا اور واش روم میں دھکیل گیا۔ جاؤ اسے پہن کر آؤ، وہ اس کو آرڈر دیتے بولا۔ وہ شرم سے سرخ ہوئی۔ ہاں، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ وہ آنکھیں پٹ پٹاتے ہوئے بولی، جب فرہاد کے گھوری ڈالنے پر فوراً سے لال لباس میں باہر آئے، جبکہ وہ اس کی جان لیوا خوبصورتی میں کھوسا گیا۔ اگلے ہی پل وہ اس کے قریب ہوتے اسے اپنے سینے سے لگاتا اس کو اپنی آغوش میں بھر گیا اور اسے والہانہ چاہت سے چومنے لگا۔ تم نہیں جانتی تم نے میرے دل کا کیا حال کیا تھا۔ میں تمہاری محبت میں پور پور ڈوب چکا ہوں کہ تمہارے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ پہلی دفعہ جب تمہیں دیکھا تھا تبھی تم میرے دل میں گھر کر گئی، مگر تم سے اظہار اس لیے نہیں کیا کیونکہ تم یہاں کے مردوں کو بری نگاہ سے دیکھتی تھی، اور وہ سچ بھی تھا، اور میں یہ جانتا تھا کہ اگر میں نے تم سے پہلے اظہار کیا تو تم یقیناً میری محبت کو رد کر دو گی۔ اس لیے میں خاموش محبت کرتا رہا تم سے، اور اس دن کا انتظار کیا جب تم خود مجھے اپنا لو، اور دیکھو آج وہ دن آ ہی گیا۔ وہ اسے بیڈ پر لٹاتے اس کے اوپر چھپتے بولا، جب وہ شرم سے اپنے چہرے کو ڈھانپ گئی۔ مجھے نہیں پتا تھا آپ مجھے اتنا چاہتے ہیں، لیکن میں یہ ضرور کہوں گی کہ میں آپ کے دل سے عزت کرتی ہوں۔ جتنا میں نے مردوں کو جانچا ہے، ان سب میں سے آپ ایسے تھے جو مجھے فرشتے کی مانند لگے، جس نے میرا ساتھ دیا اور جس کا ساتھ میں مرتے دم تک نبھاؤں گی۔
محبت کا تو نہیں پتہ، لیکن مرتے دم تک وفا صرف آپ ہی سے نبھاؤں گی۔ وہ اس کے گرد باہیں حمائل کرتے ہوئے بہت پیار سے بولی تھی، جبکہ وہ اس کو اپنے حصار میں لیتے اس پہ جھکا تھا اور اسے اپنا بنانے میں مصروف ہو چکا تھا۔ جب لمحہ بلمحہ اس کی جنون خیزیاں بڑھتی گئیں۔ پلیز آہستہ، وہ نم آنکھوں سے بولی تو وہ اس کی نمی کو محبت سے چن گیا۔ اب تمہیں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، تمہیں بہت پیار سے سینچوں گا میں۔ یہ کہہ کر وہ اسے اپنی آغوش میں بھر گیا اور پوری رات وہ اسے اپنا بناتا رہا، جبکہ صبح وہ پور اس کے رنگ میں رنگ چکی تھی۔ صبح مبارک میری جان، وہ اسے آغوش میں لیتے بولا تو وہ شرما کر اس کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ کیا آپ ایسے ہی ہمیشہ مجھ سے محبت کرتے رہیں گے؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے امید لیے بولی، جب وہ اپنا سر خم کر کے رہ گیا، اپنی آخری سانس تک۔ یہ کہتے ہی وہ ایک بار پھر سے اس پر جھکا تھا۔ تو پیارے ریڈرز، آج کی کہانی تھی یہیں تک۔ کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی آراء کا اظہار ضرور کریں۔ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ تب تک ہمیں دیجیے اجازت۔ ٹل دین ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔